یہ حروف مقطعات یعنی توڑے توڑے الف کو الگ، حالانکہ آپ جوڑ کر پڑھتے ہیں تو علم نہیں کہتے، الف لام میم، الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں، میم کو الگ پڑھتے ہیں. یہ مقطعات یعنی توڑ توڑ کر اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. اس کی تشریح آگے آ جائے گی. اس کے معنی ترجمے نیچے نہیں لکھا جاتا. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے 14 صدیوں سے کہ اس کا معنی یہ خاص راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ خاص تعلق حضور کے ساتھ ہے، امت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. لیکن ہاں جو تتبع میں، اتباع میں، شریعت کی پابندی میں قلب مصطفیٰ، دل مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں اور روح مصطفیٰ سے استفادہ کر دیں تو پھر امت کے اکابر اولیاء نے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور سید عالم کے راستے پر چلنے والے وہ صالحین جن کا قول و فعل و عمل و ظاہر و باطن، اجالا اندھیرا، تمام حضور سید عالم کی سنت کے مطابق رہا ہے، ان پر اللہ رب العالمین ان کے مرتبہ تقوی کے حوالے سے حضور کی اتباع میں اس معنی کی کچھ جھلک کو اتار دیتا ہے. کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ تقوی ایک نور ہے جو اللہ رب العالمین کی جناب سے علم کو منتقل کرتا ہے، اور اس پر تمام اپنے ہو یا غیر ہو اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. اس سے مراد علماء حضرت ابی بن کعب کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد مومن کا دل ہے. یعنی جب مومن شریعت پر کامل عمل کرتا ہے اور متقی بن جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ نور اترتا ہے جو سورہ نور میں یہاں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں تو حافظ ابن قیم کی بڑی زبردست بات ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں آیت اس کلمہ تقوی کے معنی کو کھولتے ہوئے انہوں نے لکھی تھی. ان کی مشہور کتابیں ایک رسالہ ہے، سمجھ لیجئے کہ 100-150 صفحے کا، ان کا حافظ ابن قیم کا الوابل الصیب. اس کے اندر الوابل الصیب جو ان کی کتاب ہے اس میں وہ تقوی کا معنی لکھتے ہیں کہ جب مومن کامل اللہ کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سنت کا متبع ہوتا ہے اور اس کا کوئی عمل شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حرام تو درکنار، مکروہ تحریمی تو درکنار، وہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچتا ہے. اور فرض پر عمل کرنا تو بڑی بات ہے، تو ضروری ہے، وہ مستحبات کے بھی اعلیٰ درجے کے مقام پر جا کر عمل کرتا ہے. تو جو اپنے آپ کو شریعت کے ایسے پاکیزہ سانچے کے اندر ڈھال دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا نور اس کے قلب میں منتقل ہوتا ہے جو یہاں موجود ہے. اور وہ آگے یہاں تک لکھتے ہیں فتتزائد، وہ تقوی کے عمل کی وجہ سے وہ نور زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جاتا علی وجوہہم وعلی ابدانہم وثیابہم ودورہم، یہاں تک کہ وہ نور اس عالم کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس پرہیزگار کے لباس سے، وہ لباسہم، اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے مکان سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے محلے سے ظاہر ہوتا ہے. حافظ ابن قیم آخر میں لکھتے ہیں یہ جو مانوی نور ہے یعنی اس لائٹ کی طرح نہیں ہے جو بالکل آپ کو سامنے ویزیبل نظر آئے اور روشن نظر آئے، نہیں، یہ ایک انویزیبل چیز ہے کہ جو تقوی کے ساتھ گویا کہ نظر آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، لیکن ہاں جو خود متقی ہوگا وہ پہچان لے گا کہ رات کے اندھیرا ہے لیکن یہ بستی روشن ہے، اس کا مطلب یہاں پر کوئی صالح بندہ موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی اتباع کے صدقے یہ انوار سرکار کے قلب سے اولیاء کے دل میں آتے ہیں اور وہ قرآن کے معنی اور نبوی معنی اور نبوی علوم کے چھینٹے ان کے دل پر آتے ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے قرب ہے تو رب کے علوم کے دریا کی نہریں اپنے اعتبار سے، وہ علم ازلی کی بات نہیں کر رہا، کسی بندے کو عطا کرنے کے اعتبار سے جو ممکن ہے. تو سرکار دو عالم کی رسالت اور مرتبہ ایسا ہے کہ خلق میں اتنی معلومات اللہ کی جانب سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، جو دینا ممکن تھا وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. اسی طرح حضور کی اتباع میں اور اللہ کی اتباع میں کوئی بندہ جب نبی پاک کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کا عرفان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے اس کے قلب پر اترتا ہے. اسی اتباع کے فیض کو قرآن کریم نے نور سے جگہ جگہ پر تعبیر کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ الف لام میم کا معنی یہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. لیکن صاحب روح المعانی بڑے کمال کی بات لکھتے ہیں، امام المفسرین عمدۃ المحققین سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس بات کو لکھتے ہیں، فرمایا لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء. فرمایا حضور کے بعد اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میں کیا راز ہے، الف لام کاف ہا یا عین صاد حا میم تا سین الف لام را، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے. تو علامہ صاحب روح المعانی جو اپنے اندر ایک بڑی ثقات اور بڑا رتبہ رکھتے ہیں،
ابھی گزرے ہیں، 12ویں صدی کے قریب گزرے ہیں، لیکن ان کا بڑا شہرہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی تفسیر کو معتبر مانتے ہیں. وہ یہ جملے دیکھتے ہیں کہ لا یعرفہ بعد رسول اللہ الا الاولیاء، کہ اس کے معنی یعنی حروف مقطعات کے معنی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں جانتا مگر جو آپ کے قرب میں رہنے والے اولیاء ہیں، اللہ ان کو بھی ان آیات کا معنی بتا دیتا ہے. الا الاولیاء. تو اس سورہ آل عمران کی ابتدا انہی حروف مقطعات سے ہو رہی. آگے